وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، تاریخ کے اندر بہت کم ایسی شخصیات گزری ہیں کہ جس کی ذات میں اس قدر صلاحیت ہو اور خوبیاں ہوں کہ ایک طرف فتوحات، نظام حکومت، مساوات، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا ہے، اور دوسری طرف زہد و تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس قدر عمل میں رچا ہوا ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آج ذو الحجہ کی 25 تاریخ ہے۔ ذو الحجہ کی 26 تاریخ کو ایک ایسی شخصیت، دین اسلام کا ایک ایسا داعی جس کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کی شہادت ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اسی مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کی شہادت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر اتنی جمی صفات تھیں، عظمت کا مقام یہ تھا کہ جس کو اپنے نہیں بلکہ بیگانے بھی تسلیم کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بات اللہ کی بات ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ کعبہ کے رب کا فیصلہ ہوا کرتا تھا، اور یہ ایک ایسی شخصیت دین اسلام کے اندر گزری ہے جو ہر اعتبار سے جہاد کے میدان میں دیکھیں، زہد اور تقوی کے میدان میں دیکھیں، عمل کے میدان میں دیکھیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کے میدان میں دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ہی مثل پائیں گے۔ تو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سے، ایسی زبان جو نبوت والی زبان ہے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کی گواہی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی دی بلکہ ساتھ ساتھ دین کی گواہی بھی دی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، اور انہوں نے قمیص پہنی ہوئی تھی۔ بعض لوگ ان میں سے ایسے تھے کہ جن کی قمیص صرف سینے تک تھی، بعض لوگ ایسے تھے جن کی قمیص اس سے بھی چھوٹی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے
خواب کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کی قمیص اتنی بڑی تھی کہ زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد دین ہے، کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی دی، وہاں پر آپ نے آپ کے دین کی گواہی دی۔ اور اسی طرح ایمان کی گواہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بندہ جب ایمان لے آتا ہے تو پھر ایمان کے بعد اسی ایمان کی وجہ سے ایک مسلمان کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں ایک مقام و مرتبہ پاتا ہے، اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تو لوگ مومن بننا چاہتے ہیں، کس کو پتا کہ وہ مومن بنا ہے یا نہیں، لیکن یہ اعزاز سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے چل رہے تھے جیسے دوست چلتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور جا رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جاتے جاتے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی، میں آپ سے ہر چیز سے دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان اس بندے کا مکمل ہے کہ جو میرے ساتھ ایسی محبت کرے کہ میری محبت کے آڑے دنیا کی کوئی چیز نہ آئے، یہاں تک کہ اس کی اولاد، اس کے بچے، اس کے والدین بھی نہ آئیں۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تب تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ ایسی محبت نہ کرے کہ اس کی اولاد، اس کے والدین، یہاں تک کہ ہر چیز سے بڑھ کر وہ میرے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں سب سے زیادہ حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہے۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کی گواہی دی، ایمان کی گواہی دی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی گواہی دی۔ بہت صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، دین کی باتیں سیکھتے، سمجھتے، عمل کرتے۔ یہ اعزاز سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، علم سیکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خواب بیان کیا، کہا کہ اے میرے صحابہ میں نے ایک خواب دیکھا، اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ ہے، میں دودھ پی رہا ہوں اور دودھ اتنا پیتا ہوں، دودھ سے اتنا سیراب ہوتا ہوں، اتنا زیادہ پیتا ہوں، یہاں تک کہ میرے ناخنوں سے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ خواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ پھر وہی پیالہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتا ہوں۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہے جو آپ نے بیان فرمایا؟ فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر علم ہے، کہ جو میں نے پیالہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، فرمایا اس سے مراد علم ہے
کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر ایک عالم تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے دین کی، ایمان کی گواہی دی، وہاں پر آپ نے فرمایا کہ یہ علم رکھنے والے بھی تھے، اور ساتھ ساتھ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کی گواہی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ آپ کے سچے ہونے کے بارے میں، کہ آپ حق پر ہوا کرتے تھے۔ جس طرح صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے لیتے، کوئی کام کرنا ہوتا صحابہ کو بٹھاتے، ان کے اندر بیٹھ جاتے، ان سے مشورہ لیتے کہ کیسے کرنا چاہیے، یہ کام کیسے ہونا چاہیے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی اپنی بات پیش کرتے، مشورہ دیتے، تو دوسری طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشورہ دیتے۔ جب فیصلے کا حکم آتا، اللہ کی طرف سے حکم آتا کہ فیصلہ کیا ہے، تو فیصلہ وہی ہوتا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہوتا۔ عمر کا مشورہ وہی ہوتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کرتا تھا۔ جس طرح غزوہ بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے وہ مشرکین مکہ، ان کے جو بڑے بڑے سرگنے تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا، تو بعد میں مشورہ ہوا، پوچھا گیا کہ اب ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ اب کیا سلوک ہونا چاہیے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ان سے فدیہ لیا جائے، یہ مسلمان بچوں کو 10 بچوں کو تعلیم دیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور دوسری طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے پاس کر دیا جائے، اس کے حوالے کر دیا جائے، وہ اس کی گردن اڑا دے، اس کی گردن تن سے جدا کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو ترجیح، اس کو مان لیا۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر زمین پر آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مشورہ قبول کیا ہے، اللہ کو وہ مشورہ پسند آیا ہے جو زمین پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ یہ تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی ایمان کی گواہی ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، محبت کیسی، جس طرح صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے، بیٹھتے اٹھتے، آپ سے تعلیم لیتے، آپ کے حکم کو مانتے، آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار، مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے، اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے نبی بتائیے آپ کو سب سے زیادہ بڑھ کے کس سے محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد مردوں میں سے، کہا کہ میں عائشہ کے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ ابو بکر کے بعد آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عمر سے محبت کرتا ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی تاریخ اسلام کے اندر شخصیت ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، تو لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے
کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے مانگ کے عمر کو لیا، فرمایا اللہم اعز الاسلام، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے، عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی نعمت بخش دی، اسلام لے آئے۔ تو یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جب اسلام لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اب عمر کے اسلام لانے کا مقصد کیا ہے، کیا فائدہ کہ اب بھی مسلمان اپنے گھروں کے اندر چھپ کر عبادت کریں؟ فرمانے لگے کہ کعبہ کے اندر جا کے خانہ کعبہ میں ہم نے عبادت کرنی ہے، اور اعلان کر دیا مکہ کے اندر کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو وہ عمر کا سامنا کرے۔ اور کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے۔ یہ تھی ایمان کی طاقت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت کہ جن کو الہام ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ان سے کلام کرتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، لیکن اگر میری امت کے اندر کسی پر الہام ہو سکتا ہے تو وہ میرے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں، دین کے معاملے میں ایسے سخت، کوئی سستی نہیں، کوئی غفلت نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، اب یہ بات اس طرح ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں، یعنی امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھیں، نان و نفقہ خرچے کی باتیں کر رہی ہیں کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، ہمیں زیادہ مال دیا جائے۔ تو اسی وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو امہات المومنین اٹھیں اور جلدی جلدی چھپ گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور خوش ہوئے، مسکرانے لگے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ قریش کی عورتیں یہ مجھ سے جھگڑا کر رہی تھیں، جب تم کو دیکھا ہے تو یہ چھپ گئیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عورتیں مجھ سے زیادہ آپ سے ڈرتی، لیکن یہ مجھ سے ڈرتے ہوئے چھپ گئیں، اور آپ نے عورتوں کو خطاب کیا، مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی جانوں کی دشمن نہ بنو، تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ کہ تمہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ تو وہ عورتیں کہنے لگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی طرح اتنے زیادہ سخت نہیں، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بھی تھے، نرم بھی تھے۔ جب نرمی کی بات آتی ہے تو ایک عورت کھڑی ہو کے یہ کہتی ہے کہ اے عمر تمہارا غصہ اتنا ہے لیکن اللہ کا حکم یہ ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، وہیں پہ خاموش ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اللہ کا حکم آ گیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا۔ اور یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبوت کا تاج دینا ہوتا تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے، اور یہ اپنی ہی مثل تھے۔ جب شہادت کا وقت آتا ہے، یہی مہینہ تھا، ذوالحجہ کی 26 تاریخ تھی، فجر کے وقت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولو فروزی ایک ماجوسی تھا، اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز کے اندر ہی خنجر کا وار کر دیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی قرات نہیں کر رہے،
اور فرما رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا گیا، مجھے مار دیا گیا۔ تو پیچھے صحابہ نے یہ بات سنی۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو نہیں سنا، آپ کی قرات کو نہیں سنا، ہمیں پتہ چلا کہ کسی نے آپ پہ وار کر دیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ پہ، اپنے مسلح پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا، اور ایک صحابی نے اس ابو لولو فروزی کو پکڑ لیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اب میں نہیں بھاگ سکتا، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اس نے اپنے اوپر خنجر چلایا اور قتل ہو گیا، مر گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ مجھے قتل کرنے والا، مجھ پہ وار کرنے والا کون شخص تھا، فرمایا گیا کہ وہ ایک مجوسی تھا۔ تو اللہ کا شکر کرنے لگے کہ مجھے کسی ایسے آدمی نے قتل نہیں کیا، مجھ پہ کسی ایسے آدمی نے وار نہیں کیا جو کلمہ پڑھنے والا تھا، جو کلمہ گو تھا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جاتے ہیں، پھر کھجور کا پانی دیتے ہیں، وہ اس راستے سے جہاں پہ خنجر لگا ہے نکل جاتا ہے۔ پھر دودھ پیش کیا جاتا ہے، وہ بھی اسی راستے سے نکل جاتا ہے۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پکی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ، ان سے کہو، یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین کہتا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ عمر نے کہا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ بیٹا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ جب میری وفات ہو جائے پھر ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر پوچھنا ہے کہ عمر اجازت طلب کرتا تھا کہ مجھے یہیں پہ دفن کیا جائے، اور اسی دوران ایک آدمی آتا ہے، ایک نوجوان آتا ہے، اور وہ آ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کرنے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بہت محبت کرتے تھے، کہتے تھے کہ ابو بکر عمر آئے، ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مختلف مواقعوں پر آپ کا تذکرہ کیا کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ بندہ جانے لگا، وہ نوجوان جانے لگا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو جان بوجھ کر یا فیشن کے طور پر اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں موت کی کشمکش میں ہیں، پھر بھی اس نوجوان کو جاتے ہوئے دیکھا اور کہا، اے بھتیجے اپنی شلوار کو اوپر اٹھاؤ، تمہارے یہ کپڑے زیادہ دیر اس طرح چلیں گے اور تم اس کی وجہ سے اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہی کپڑا اور یہی جگہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں وقت کون سا ہے، موت کی کشمکش میں ہیں، پھر بھی یہی کوشش کہ دین اسلام پہ عمل ہو جائے، دین اسلام کی تبلیغ کر دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر فوت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کا رد عمل کیا تھا، صحابہ کو کتنا افسوس ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر تیرے بعد مجھے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس کے بارے میں میں یہ تمنا کر سکوں کہ مجھے بھی اس جیسا عمل کرنا چاہیے، عمر جیسا عمل کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا روتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر، آپ کی شہادت کو سن کر اتنا روتے یہاں تک کہ زمین بھیگ جاتی، اور فرماتے کہ عمر ایک اسلام کا قلعہ تھا، جب عمر تھا تو لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے تھے، خارج نہیں ہوتے تھے، نکلتے نہیں تھے۔ جب عمر اس دنیا سے چلا گیا تو لوگ جو ہیں وہ دین اسلام سے نکلنا شروع ہو۔
سیدنا عمر بن مامون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا دیکھوں لوگوں کا کیا تاثر ہے، لوگ کیا کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیا سوچ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا دیکھا دیگر مسلمان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ اس طرح رو رہے تھے، اس طرح ان کو غم تھا جس طرح ان کا اپنا ہی نوجوان بیٹا جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ وہ شخصیت تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 26 ذوالحجہ کو جس کو شہید کر دیا گیا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے ملے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ یہی صحابہ کرام ہیں جن کی بدولت دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور انہی صحابہ کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ عمل کرنے والے تھے۔ موت کی کشمکش ہے، موت کے مراحل ہیں، پھر بھی فکر یہی ہے کہ دین اسلام پہ عمل ہو جائے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایسے عمل کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے ایمان میں ہمارے اسلام میں بہت نقص ہے، بہت غفلت ہے، بہت سستی ہے، بہت من مرضی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔